ایک رات کی بات ہے، لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک چھوٹے سے گھر میں احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ گھر بہت پرانا تھا، دیواروں میں دراریں تھیں اور رات کو کبھی کبھی عجیب آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی اندر سے چیخ رہا ہو۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ احمد صاحب ایک سادہ آدمی تھے۔ ان کی بیوی فاطمہ بہت مذہبی اور ڈرپوک تھی۔ ان کا بیٹا علی 18 سال کا تھا، کالج میں پڑھتا تھا اور رات کو دیر تک موبائل پر گیمز کھیلتا رہتا تھا۔ اور سب سے چھوٹی تھی ان کی بیٹی ایمان، صرف 12 سال کی تھی، جو ہارر سٹوریز سننے کی شوقین تھی۔ وہ اسکول میں دوستوں سے بھوتوں کی کہانیاں سنتی تھی اور سناتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن اصلی بھوت اس کے گھر میں آ جائے گا۔ فیملی میں سب ٹھیک تھا، لیکن پیچھے کچھ دنوں سے گھر میں عجیب ماحول ہونے لگا تھا، جیسے کوئی نظر رکھ رہا ہو۔ دروازے خود بخود بند ہو جاتے تھے اور کبھی لائٹ جلتی تھی اور کبھی بند ہو جاتی تھی۔ وہ رات اگست کی ایک اندھیری رات تھی، بارش ہو رہی تھی، باہر بجلی چمک رہی تھی اور ہوا اتنی تیز تھی کہ دروازے ہل رہے تھے۔ گھڑی پر 1:30 ہوئے تھے، سب سو رہے تھے۔ ایمان اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ اس نے دن میں ایک ہارر مووی دیکھی تھی جس میں ایک ہاتھ لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے، لیکن اچانک اسے لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی اور ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، لیکن اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی انگلیاں زمین پر رگڑ رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ ایمان نے سوچا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور دیوار پر نظر پڑی۔ وہاں ایک سایہ تھا، ایک لمبا کالا ہاتھ جو دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ سایہ اتنا واضح تھا جیسے کوئی اصلی ہاتھ ہو، انگلیاں لمبی اور ٹیڑھی جیسے کسی بھوت کی۔ ایمان کی سانس رک گئی، وہ ہل نہیں سکی، بس دیکھتی رہی۔ سایہ اس کی طرف بڑھنے لگا، دیوار سے نکل کر ہوا میں لہراتا ہوا۔ یہ سپنا ہے، ایمان نے خود سے کہا، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ اس کے بستر کے پاس پہنچا، اس نے محسوس کیا کہ وہ اصلی تھا۔ اس کے بالوں کو چھوا، ٹھنڈا گیلا سا محسوس ہوا، جیسے کوئی مٹی سے بھرا ہوا ہاتھ ہو۔ ایمان نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز نہیں نکلی۔ وہ ہاتھ اس کے چہرے پر گھومنے لگا، آنکھوں کو چھونے لگا۔ ایمان کو لگا جیسے اس کی روح کھینچ رہی ہو۔ وہ ہاتھ زور سے دبانے لگا، اس کے گلے پر سانس رک رہی تھی۔ اماں، ابو، ایمان من میں چلائی، لیکن آواز نہیں نکلی۔ کچھ دیر بعد سایہ دھیرے سے ہٹ گیا، لیکن ایمان بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت ڈرائنگ روم میں علی سویا ہوا تھا۔ وہ رات کو دیر تک جاگتا تھا، لیکن اس رات اسے نیند آ گئی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیر کو پکڑ رہا ہے۔ وہ اٹھا، موبائل کی لائٹ آن کی، لیکن کچھ نہیں دکھا۔ پھر دیوار پر نظر پڑی، وہی سایہ، ایک ہاتھ کا جو اب بڑا ہو گیا تھا۔ اس کی انگلیاں عجیب و غریب ٹیڑھی میڑھی نظر آ رہی تھی۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیا بکواس ہے، اس نے سوچا، لیکن جیسے ہی اس نے ہلنے کی کوشش کی، وہ ہاتھ اس کے پیر سے اوپر چڑھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھنڈا ہاتھ اس کی ٹانگوں کو مسل رہا ہو، ہڈیوں کو توڑنا چاہتا ہو۔ علی نے چلایا، کوئی ہے یہاں؟ لیکن گھر میں سناٹا تھا۔ سایہ اب اس کے سینے پر آ گیا، دل کو دبانے لگا۔ علی کو لگا جیسے اس کی سانس رک رہی ہو۔ وہ ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ گیا اور زور سے دبایا۔ اس کے دماغ میں فلیش بیک آنے لگا، بچپن کی وہ کہانیاں جو دادی سناتی تھی، جس میں بھوت ہاتھوں سے لوگوں کو مار دیتے تھے۔ علی لڑکھڑا کر گر گیا، اس کا موبائل ٹوٹ گیا اور اندھیرا ہو گیا۔
سایہ اسے تنگ کرتا رہا، پھر اچانک غائب ہو گیا، لیکن علی بے ہوش تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ کچن کے پاس فاطمہ آنٹی سو رہی تھی۔ ان کو رات کو اکثر ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ قرآن پڑھتی تھی سونے سے پہلے، لیکن اس رات انہیں لگا جیسے کوئی ان کے پاس کھڑا ہے۔ آنکھیں کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن سیلنگ کے پاس ایک سایہ نظر آیا، ہاتھ کا، جو اب 2 انگلیوں سے جیسے اشارہ کر رہا تھا۔ فاطمہ آنٹی ڈر گئی اور ساتھ ہی دعا پڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہلنے کی کوشش کی وہ ہاتھ نیچے اترنے لگا۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا، ٹھنڈا محسوس ہوا جیسے برف کا ہاتھ ہو۔ فاطمہ کو لگا جیسے وہ ہاتھ اس کی رگوں میں گھس رہا ہے، خون کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن منہ پر وہی ہاتھ آ گیا، آواز بند کر دی۔ فاطمہ کے آنسو بہنے لگے۔ ان کو یاد آیا کہ محلے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ گھر پرانا ہے، یہاں پہلے ایک آدمی مرا تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ کیا وہ بھوت تھا؟ فاطمہ کی سانس تیز ہو گئی، وہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ پھر سایہ ہٹ گیا، لیکن ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ گھر میں اب آوازیں آنے لگی، دروازوں کا کھلنا بند ہونا، لائٹس کا آن آف ہونا۔ احمد صاحب لڑکھڑانے لگے، لیکن جیسے ہی باہر اذان کی آواز آئی، صبح ہونے والی تھی۔ سایہ چیختا ہوا غائب ہو گیا، جیسے کوئی چیخ رہا ہو درد میں۔ صبح ہوئی، سورج نکل آیا، لیکن گھر میں سناٹا تھا۔ احمد صاحب اٹھے، ان کا جسم درد کر رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں گئے، علی کو بے ہوش پایا، ان کے چہرے پر نشان تھے جیسے کوئی ہاتھ نے دبایا ہو۔ احمد صاحب نے گھر میں سب کو ڈرا ہوا پایا۔ سب نے اپنی کہانی بتائی، وہی ہاتھ کا سایہ جو رات بھر انہیں تنگ کرتا رہا۔ ایمان رو رہی تھی، ابو وہ ہاتھ واپس آئے گا، مجھے یقین ہے۔ فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر چھوڑ دیں گے، لیکن پہلے مولوی کو بلایا۔ مولوی نے کہا کہ یہ گھر میں ایک پرانا جن ہے جو ہاتھ سے لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں ایک مزدور تھا جس کا ہاتھ مشین میں کٹ گیا تھا اور وہ درد سے مر گیا، اسی کا سایہ اب بھٹک رہا ہے۔ احمد صاحب نے گھر بدل لیا اور اس کے بعد ان کا ماحول بہتر ہونے لگا، لیکن یہ سایہ ان کے ذہنوں پر بہت برا اثر ڈال کر گیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔